مومن کا مومن سے رشتہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ آخرت کے معاملات میں تعاون کرنا اور اسی طرح دنیا کے جائز امور میں تعاون کرنا پسندیدہ ہے۔ مدد کب کرنی چاہیے؟ آخرت سنوارنے کے لیے، اور دنیا کے کاموں میں بھی جو جائز کام ہے ان میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جانا چاہیے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، یا کسی سے اس کی تکلیف دور کر دینا، یا اس کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک دور کر دینا۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو اس کو نافذ کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اس نے اس کو پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اب اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ چل پڑنا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جیسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے کسی کو لے جانا، کسی کا سامان اٹھا کے ساتھ لے جانا، کسی کو ہاسپٹل لے جانا، پھر اسی طرح دوسروں کو خیر پہنچانا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر کوئی نہ کر سکا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر ایسا نہ کر سکا؟ تو آپ نے فرمایا، کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا، خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے، اچھی باتوں کا حکم دے۔ لوگوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو؟ تو فرمایا، بری باتوں سے رکا رہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح دوسروں کی تکلیف دور کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کیا، اللہ اس سے قیامت کے دن کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے ہوئے شخص کے لیے آسانی کر دی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ہم ہر روز اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ آج ہم نے کس کی مدد کی۔